الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ آمنت باللہ و بآیاتی۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کے اس درس میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور مسنون دعا اور چند مسائل کا ذکر کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جو لوگ دولت اکٹھی کریں، چاہے حلال طریقے سے ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کریں، مثلا زکوٰۃ نہ دیں، اور جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا نہ کریں، ان کی یہ سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ دولت وہ اچھی ہے کہ جو آخرت میں وبال نہ بنے۔ اس آیت کریمہ سے اور دیگر احادیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استدلال کیا ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب، اور جمہور علماء اور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جس وعید کا ذکر ہے تو وہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ اور حقوق واجبہ ادا نہ کرے۔ اس کے برعکس جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اس کے جمع کرنے پر کسی قسم کی وعید نہیں ہے، چاہے اس مال کی مالیت کروڑوں اور اربوں ہی کے اندر کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، اس میں فرض زکوٰۃ، نفل خیرات اور تمام واجب اور مستحب صدقات داخل ہیں۔ عموماً دولت مندوں میں دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی آدمی جو ہے، کوئی دولت مند فقیر پیشہ بن جاتا ہے اور وہ دولت کو گن گن کر کے رکھتا ہے، اور نہ تو حاجت مندوں پر خرچ کرتا ہے، نہ رشتہ داروں کے اوپر، اور نہ ہی اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور نہ ہی خود اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اسے سرمایہ سے، دولت سے اس درجہ محبت ہوتی ہے کہ ایک ایک پیسہ جو ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے، اور اس کو خرچ کرنے کے اوپر اس کی جان جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں دولت اور سرمایہ کی وجہ سے فضول کاموں کے اندر، بعض جو مالدار ہیں وہ اپنی دولت خرچ کرتے ہیں شہوت رانیوں میں، ناموری کے حوث میں، دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت اڑانے لگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دین کے فروغ کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے خرچ کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس آیت کریمہ میں ان دونوں طرح کے دولت مندوں کا تذکرہ ہے، جو دولت مند مال چھین کر کے رکھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، انتہائی بخل اختیار کرتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے، فضول کاموں میں دولت اڑاتے ہیں، تو ان کا بھی ذکر، اور دونوں کو دردناک سزا کی خوشخبری سنائی گئی۔ معزز سامعین، مال جو ہے اپنی ذات بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ بہت ساری نیکیوں کا ذریعہ ہے، چاہے وہ مال کروڑوں میں ہو یا اربوں میں ہو۔ شریعت نے نہ ہی پرسنل طور پر مال جمع کرنے کو منع کیا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی حد جو ہے وہ مقرر کی ہے۔ البتہ اس میں کچھ حقوق جو ہے وہ واجب کر دیے ہیں شریعت نے، بس ان واجب حقوق کو ادا کرنے کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ معزز سامعین، آقا نامدار سرور کائنات
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے نماز کو قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا اور چوتھے حج کرنا اور 5ویں رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادا کرنے دونوں ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ معزز سامعین، آج کی مصنون دعا میں سے حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کی تمام ضرورتیں اور تمام حاجتیں پوری ہوں۔ تو اس لیے اپنا معمول بنا لیجیے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے صبح کو سورہ یاسین پڑھی اس کے کاموں میں شام تک سہولت ہوگی، اور جس نے شروع رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کے رات کے کاموں میں صبح تک سہولت ہوگی۔ معزز سامعین، اسلام کا تیسرا اور اہم رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ جو شخص اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص انکار تو نہیں کرتا مگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو بڑا سخت عذاب ہو۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد فوراً جو ہے ادا کرنا واجب ہے، اور بغیر عذر اس کے اندر تاخیر کرنا اور اسے لیٹ کرنا یہ مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ ایسا انسان جو ہے وہ فاسق کہلاتا ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو تو انہیں اپنا حساب کر کے وقت کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل پر، احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔